السلام علیکم ناظرین، آج میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے جا رہی ہوں۔ اس سورت کی فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن تھوڑا سا بیان کر رہی ہوں۔ سورہ جمعہ مدنیہ ہے، اس میں 2 رکوع 11 آیتیں ہیں، 180 کلمے ہیں، 720 حروف ہیں۔ سورہ جمعہ کو جو کوئی جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12ویں ربیع الاول روز دوشنبہ کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ دوشنبہ، سہسنبہ، چہارسنبہ، پنجسنبہ یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، جو مومن اس روز مرے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ جمعہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بادشاہ کمال پاکی والا، عزت و حکمت والا وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے، کیا ہی بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائے، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم ان
اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین۔ تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اگر تم سچے ہو اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، ان کو تقوی کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم جانو پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں روز جمعہ خطبہ فرما رہے تھے، اس حال میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور حسب دستور اعلان کے لیے طبل بجایا گیا۔ زمانہ بہت تنگی اور گرانی کا تھا، لوگ بائیں خیال اس کی طرف چل گئے کہ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے سے اجناس ختم ہو جائے اور ہم نہ پا سکے، اور مسجد شریف میں صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔